نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غزوہ احد کے شہداء سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے ہر چیز کو حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتداء اسلام پر ایمان لے آئے تھے اور ان سے 14 روایات منقول ہیں۔ ان کی شہادت کا بہت ہی بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ غزوہ احد سے ایک دن پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی رسول ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ چلو میں دعا کرتا ہوں اور آپ نے اس پر آمین کہنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے سے یہ مشاورت ہونے کے بعد دونوں صحابی رسول ایک پہاڑ کی چوٹی یا ایک غار میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ سیدنا سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، کل میدان جہاد میں میرا بہت ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو بہت ہی حملہ آور ہو، میں بھی اس پر حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر حملہ کرے، لیکن آخر کار میں اس پر فتح یاب ہو جاؤں اور اس کا مال غنیمت میں حاصل کر لوں۔ یہ دعا کرتے ہیں سیدنا سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس پر آمین کہنے والے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ جب دعا کرتے ہیں، اے اللہ، کل میدان جہاد میں میرا مقابلہ ایک بہادر سے ہو، میں بھی اس پر حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر حملہ کرے، وہ مجھ پر شدت سے حملہ کرے اور وہ مجھ پر حملہ آور ہو جائے اور میں شہید ہو جاؤں، اور وہ میرے کان بھی کاٹ دے اور ناک بھی کاٹ دے، اور جب کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ پوچھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی پوچھے، اے عبداللہ بن جحش، تیرے ناک اور کان کس نے کاٹے اور کیوں کاٹے؟ تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دوں، اے اللہ، کہ میں تیرے اور تیرے محبوب کے راستے میں شہید ہوا تھا اور وہیں پر ہی میرے ناک بھی کاٹے گئے اور کان بھی کاٹے گئے۔ تو پھر یہ دعا حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے مانگی، تو پھر اس پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آمین کہنے والے تھے۔ تو پھر اگلا دن آیا تو پھر یہی کچھ ہی ہوا۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعا مانگی تھی ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعا مانگی تھی ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا۔ تو پھر جب شام کا وقت آیا، جب لاشیں کو اٹھایا گیا تو دیکھا تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے کان اور ناک ایک دھاگے میں پرو کر لٹکائے گئے۔ تو پھر اس پر سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری دعا سے بہتر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بہت بہتر تھی۔ تو اسی غزوے کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ
کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی تو پھر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹہنی تھمائے جس ٹہنی سے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی ٹہنی تلوار بن گئی تھی، جو پھر آخر وقت تک ہی ان کی وہی تلوار اور ٹہنی کو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے فروخت کیا تھا 200 دینار پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔